بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، اٹس می زینت علی۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سیف ہوں گے۔ جی، نیا سال بس ایک سے دو دن میں ہمارا نیا سال شروع ہو جائے گا، اور یہ نیا سال ہم سب کے لیے، ہمارے ملک کے لیے اللہ تعالیٰ خیر و برکت، رحمت، خوشحالی لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، سب کے لیے خیر و برکت لے کر آئے۔ میری دعا ہے کہ اس نئے سال میں اللہ تعالیٰ ہر بگڑے ہوئے کام سب کے بنا دے، سب کی مشکلیں، سب کی حاجت دے، سب کی نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سب کی دعاؤں پہ کن فیکون فرما دے۔ بے شک میرا رب رحمان اور رحیم ہے۔ اس نئے سال میں آپ لوگ اپنے لیے دعائیں مانگے، جب آپ کے ہاتھ اٹھیں اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کے لیے، تو آپ اپنی اس بہن کو بھی ضرور یاد رکھا کریں۔ آپ لوگوں کے منہ سے نکلی ہوئی دعا میرے لیے بھی آسانیاں کر سکتی ہے، اور میرے منہ سے نکلی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں کر سکتا ہے، بے شک۔ اور میرے جتنے بھی بہن بھائی مجھے سپورٹ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، میں ان سب کے جب بھی نام لیتی ہوں ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی خیر و برکت رکھے اور آسانیاں فرمائے، آمین ثم آمین، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کس کے لب سے دعا نکلے اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں، بے شک۔ آج کا جی میرا ڈیلی میں ولاگ ہے، نئے سال کا ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے جو کہ میں پرسنلی خود بھی کر چکی ہوں۔ لاسٹ ایئر میں نے کیا تھا، اس سال بھی کروں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، پیسے کی تنگی ہے، پریشانی ہے، پیسے آتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی، سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں، تو یہ اسکرین پہ ایک میں چھوٹا سا یہ بتا رہی ہوں، یا مالکو، یا وہابو، یا رزاقو، بس یہ 3 ورڈز ہیں۔ ان کو کس طرح پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ میں آگے چل کے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاتی ہوں۔ نئے سال شروع ہونے سے پہلے، آج سیٹرڈے ہے تو کل سنڈے ہے، منڈے کو 1 جنوری ہے، تو آپ کل کر لیں، آج کر لیں، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ آپ نے ظہر کی نماز کے بعد یہ کرنا ہے، کیونکہ ظہر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد آپ اسے کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ میں نے خود کیا ہے، لاسٹ ایئر بھی کیا تھا، مجھے اس سے واقعی میں بہت فرق نظر آیا، اپنی لائف میں بہت چینج فیل آیا، اور اللہ نے اتنی خیر و برکت دی پورے سال میں کہ شکر الحمدللہ۔ میں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر کرتی ہوں کہ اللہ نے اپنی رحمتوں سے نوازا، تھوڑے میں بھی اللہ نے برکت دی، شکر الحمدللہ۔ تو آپ لوگ بھی یہ کریں، اور جب یہ نماز پڑھیں، یہ وظیفہ کریں، یہ عمل کریں، تو اپنے لیے بھی خیر و برکت مانگے، پوری یونیورس کے لیے خیر و برکت مانگے، اپنے ملک کے لیے خیر و برکت مانگے، اپنے رشتہ دار، بہن بھائی، جتنے بھی آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، ان کے لیے بھی خیر و برکت مانگیں، اور اپنی دعاؤں میں اپنی اس بہن کے لیے خیر و برکت مانگیں، اور میرے لیے بھی مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کس کے لب سے دعا نکلے اور اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے، اور ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہر وقت خیر کی دعا مانگا کریں، سب کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ چلیں اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے، یا تو آپ فجر کی نماز کی بات کر سکتے ہیں، بیسٹ ہے، فجر کی نماز کے بعد سب سے بیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ظہر کی نماز کے بعد کرنا چاہتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، مغرب یا عشاء، مطلب اس کا کوئی وہ نہیں، آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کے بعد میں نے اس لیے زیادہ وہ کیا، فوکس کیا، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد صبح شروع ہو رہی ہوتی ہے، اور اس ٹائم جب ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں، اور تو ہمارے ہر کام میں اللہ تعالیٰ آسانیاں ہی فرماتا ہے، بے شک۔ کرنا آپ نے کچھ اس طرح ہے، 1 مٹھی چاول آپ لے لیں گی، اور جتنے بھی آپ کے مٹھی میں آتے ہیں اس ہر ایک دانے پہ آپ نے یہ پڑھنے ہیں، یا مالکو، یا وہابو، یا رزاق۔ جب آپ 1 مٹھی چاول لے لیں گی اور اس کے ہر ایک دانے پہ یا مالکو، یا وہابو، یا رزاقو پڑھیں گی، اول آخر 11 بار درود پاک ضرور آپ نے پڑھنا ہے، اس کے بعد ہی یہ کرنا ہے، اور جب وہ سارے دانوں پہ آپ یہ اللہ کے
کلام پڑھ لیں تو اس کو ایک سائڈ پہ کبوتر ہو گئے، چڑیاں ہو گئیں، ان کو وہ دانہ ڈال دیں، اپنی چھت پہ رکھ دیں اور ساتھ میں پانی بھی رکھ دیں اور اللہ سے دعا کریں. وہ جو بھی پرندے کھائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خیر و برکت سالوں سال دے گا بے شک. تو ویورز آپ لوگ دیکھیں گے پورا سالوں سال آپ کے گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوگی. اگر تھوڑے پیسے بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں اتنی خیر و برکت دیں گے کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اور صبح کی فجر کی نماز کے بعد اس لیے میں نے یہ بتایا ہے کرنے کو، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد پرندے آتے ہیں گیلری میں، چھت پہ، اس ٹائم آپ کو یہ ڈالیں اور ان کے ساتھ پانی رکھیں اور اللہ سے دعا کریں، پورے سال کی خیر و برکت مانگیں. کبھی آپ کے گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوگی، کبھی پیسے کی تنگی نہیں ہوگی. تھوڑے بھی ہوں گے تو اللہ ان میں اتنی برکت دے گا کہ آپ کے سارے کام بنیں گے. یہ میرا یقین بھی ہے. اور اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہوتی ہے. اللہ سے مانگیں، اللہ سے کنیکٹ ہوا کریں، اپنی نمازوں کو پابند رکھیں، تہجد کی نماز پڑھا کریں. تہجد کی نماز اللہ کی بہت ہی لاڈلی نماز ہے. اور تہجد کی نماز میں اٹھ کے اللہ سے باتیں کیا کریں. آپ کو کسی دوست کی، کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوگی جب آپ اللہ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کو جواب ملتا ہے، بے شک ملتا ہے. جب اللہ کے آپ نزدیک ہوتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سنتے ہیں، بہت قریب سے سنتے ہیں. آپ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی دوست کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ ہی کافی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا مالک ہے. ان سے مانگا. اللہ اس سال سالوں سال ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں، اپنی نمازوں میں یاد رکھا کریں اور اللہ سے باتیں کیا کریں. جزاک اللہ.